السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پوچھے جانے والا ایک بہت اہم مسئلہ، اور وہ ہے موجودہ دور کی اونی یا سوتی باریک جرابوں پر مسح کے حوالے سے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس مسئلہ کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بہت سے احباب کی الجھن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ گزارش ذہن میں رکھیں، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5 اور سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح، اور سر کا مسح کے ساتھ دونوں پاؤں دھونا۔ تو قرآن مجید میں دونوں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ 80 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے موزوں پر مسح ثابت ہے، اس لیے موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، جراب کیا ہے، موزہ کیا ہے۔ حکم سمجھنے سے پہلے ہم یہ تھوڑی سی تفصیل جانیں گے۔ اگر ایسے موزے ہوں جن پر دونوں طرف چمڑا چڑھا ہوا ہو، یا ایسی جرابیں ہوں جن پر دونوں طرف چمڑا چڑھا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مجلد۔ 2 ہیں تو ان کو مجلدین کہہ دیتے ہیں عربی میں، تثنیہ کا صیغہ۔ اور اگر صرف نچلے حصے میں چمڑا چڑھا ہوا ہو تو اسے منعل کہہ دیتے ہیں، دونوں کو منعلین کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر موزے پورے کے پورے چمڑے کے ہوں، یعنی سوت وغیرہ کا ان میں بالکل دخل نہ ہو، تو ایسے موزوں کو خفین کہہ دیتے ہیں۔ خفین جو بالکل چمڑا ہو۔ جوربین مجلدین، نیچے اور اوپر دونوں طرف چمڑا ہو۔ جوربین منعلین، جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو۔ تو خفین، مجلدین، منعلین، ان پر بالکل بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک مسح کرنا جائز ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں موزوں کے حکم میں آ جائیں گی مجلدین، منعلین۔ اور ایسی جرابیں جو مجلدین بھی نہیں ہیں، جن کے اوپر اور نیچے چمڑا بھی نہیں لگا ہوا، منعلین بھی نہیں ہیں جن کے صرف نیچے چمڑا لگا ہوتا ہے، خفین بھی نہیں ہیں یعنی چمڑے وغیرہ کی بنی ہوئی بھی نہیں ہیں، کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہیں، ان پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے 3 شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ 3 شرائط علماء اہل حدیث کی کتب میں بھی موجود ہیں، جیسا کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں انہیں نقل فرمایا، اور دیگر تمام ائمہ ان شرائط کو مانتے ہیں۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے درس ترمذی جلد اول اور صفحہ نمبر 349 اور 349 اور 350 پر اس کو بیان فرمایا۔ وہ 3 شرائط اگر آج کی ان جرابوں میں پائی جائیں گی تو مسح جائز ہوگا، موزوں کے حکم میں ان جرابوں کو لا کر، ورنہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 1، وہ جرابیں ایسی ہوں اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی ان جرابوں سے گزر کر پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، بغیر کسی سہارے کے وہ جرابیں کھڑی ہو جائیں، جیسے موزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، ان کو پہن کر مسلسل چلا جا سکے۔ یہ 3 شرائط جمہور ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس میں شامل ہیں، امام صاحب کے 2 ہونہار شاگرد امام محمد امام یوسف بھی شامل ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 3 شرائط پائی جائیں تو سب کے نزدیک ان جرابوں پر مسح جائز ہے۔
موضوع کے تابع کر کے ان روایات کی روشنی میں جو 80 سے زائد ہیں، موضوع کے بارے میں کثیر تعداد ہے صحابہ کی انہیں نقل کرنے والی رضی اللہ عنہم، تو اس وجہ سے موضوع پر جیسے مسح جائز ہے تو یہ جرابیں جن میں یہ 3 شرائط پائی جائیں گی ان پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن ہمارے آج کی دور کی جو جرابیں ہیں ان میں یہ تینوں شرائط نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیں گے، غور کرو گے، تینوں میں سے 3 ہی نہیں پائی جاتی، 1 یا 2 کی بات تو نہیں، تقریباً تینوں شرائط ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے ان جرابوں پر مسح جائز نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ اختلاف کی بات نہیں ہے، افتراق کی بات نہیں ہے، اسے انا اور ذات کا مسئلہ نہ بنایا جائے، نماز کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے پاؤں دھونے کا حکم دیا، یہ دھونے کا حکم اس وقت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحیحاً اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوگا۔ تو موضوع کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے واضح حکم موجود ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موضوع پر مسح کی بابت بہت سی احادیث منقول ہیں جن کے صحیح ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ اس معیار کی احادیث کی وجہ سے ظاہر قرآن کو چھوڑ کر ان پر بھی عمل کیا گیا ہے، جبکہ جرابوں پر مسح کی بابت جو روایات منقول ہیں وہ ضعیف ہیں، اور مولانا تحفۃ الحوزی میں اہل حدیث عالم ہیں، ان تمام روایات کو ایک ایک نقل کر کے آپ آخر میں یہ فرما چکے ہیں۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 پر فرماتے ہیں کہ پوری تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جرابوں کے بارے میں جو 6 کے قریب احادیث ہیں وہ احادیث صحیح نہیں ہیں، وہ احادیث ضعیف ہیں۔ تو مولانا ہمارے آج کے دور کی اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت بڑے اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جرابوں پر مسح کی کوئی دلیل نہیں، نہ تو قرآن کریم سے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے، اور نہ قیاس صحیح سے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ محمد نذیر حسین فتاوی نذیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 تا صفحہ نمبر 333، اور اسی طرح فتاوی سنائیہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم مولانا ابو سعد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ابو سعد شرف الدین بھی معترف ہیں کہ یہ یعنی جرابوں پر مسح نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث مرفوع صحیح سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس صحیح سے، نہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل صحیح سے، اور اس کے دلائل سے غسل رجلین یعنی پاؤں کا دھونا نص قرآنی سے ثابت ہے، لہٰذا خف چرمی موضع کے سوا کسی اور جراب وغیرہ پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ میں نے ترین جلیل القدر علماء اہل حدیث کے حوالہ جات عرض کر دیے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں الجھن نہ ہو، نہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا مقصود ہے کہ لازمی جناب پاؤں ہی دھوئے جائیں، نہ موزہ پہنا جائے، نہ کچھ اور کیا جائے۔ جہاں تک گنجائش ہے میں نے خفین چمڑے کے موزے، مجلدین جن کو اوپر نیچے چمڑا لگا ہوتا ہے، منعالین جن کے صرف نیچے چمڑا لگا ہوتا ہے، ان کی بات بھی عرض کر دی، اور وہ جرابیں جن کے بارے میں جمہور علماء کرام، علماء اہل حدیث اور ہمارے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اجازت دیتے ہیں، اس اجازت کی روشنی میں بہت سے احباب جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہم کسی بھی طرح کے اختلاف اور افتراق سے بچ کر اپنی نمازوں کو انتہائی جاندار اور خوبصورت بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے ہر مسلمان بھائی کو، بہن کو، مرد کو، عورت کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسئلہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر تعصب کے، بغیر کسی افتراق و انتشار کے اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔